جب انسان دنیا میں آیا تو انسان سے غلطی بھی ہونی ہے، انسان سے ٹھیک کام بھی ہونے ہیں۔ وہ جو 100% صحیح ہیں، یا وہ فرشتوں کا معاملہ ہے یا وہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ آپ اور ہم نہ فرشتے ہیں نہ ہم نبی ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی کے آخری نبی ہیں۔ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہونا ممکن ہے، گناہ ہونا ممکن ہے، نافرمانی ہونا ممکن ہے، اس طرح خطا ہونا ممکن ہے۔ جب ہم سے یہ چیزیں ممکن ہیں تو پھر غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی کے ازالے کی ترتیب بھی سمجھ جائیں، اس خطا کے معاف کرنے کی ترتیبیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بس میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، اللہ مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ترتیب شیطانی ہے، رحمانی ترتیب یہ نہیں ہے۔ غلطی ہوتی ہے، شیطان کراتا ہے، تو توبہ بھی تو اس کا حل ہے۔ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ غلطی معاف کر دیں گے۔ میں مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں میں داغ لگنا یہ یقینی ہے۔ جب ہم باہر گھومیں گے، باہر کی ترتیب، وہاں کی گرد و غبار، وہاں کی مٹی، وہاں کے اثرات، باہر کے ماحول سے ہمارے کپڑے متاثر ہوں گے، اس پہ داغ لگے گا، دھبا لگے گا، میلے ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اس کپڑے کو کاٹ کے آگ لگا کے جلا دیں؟ جی نہیں، ہم نے اس کے حل میں واشنگ پاؤڈر رکھے ہوئے ہیں، واشنگ صرف رکھا ہوا ہے، واشنگ صابن رکھے ہوئے ہیں، واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی صفائی دھلائی کے لیے ہم نے پوری ترتیب لگا رکھی ہے۔ تو بھائیو، ایسے ہی دل ہے، ایسے ہی نظر ہے، ایسے ہی کان ہے، ایسے ہی زبان ہے، ایسے ہی اعضاء ہے، ایسے ہی سوچ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا ممکن ہے۔ ہم بچیں گے، جیسے کپڑوں پہ داغ سے خود کو بچاتے ہیں لیکن لگ جاتا ہے، ہم گناہوں سے بچیں گے، خطاؤں سے بچیں گے، نافرمانی سے بچیں گے، اپنی صلاحیت کو اس پہ لگائیں گے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ نہیں کہیں گے بابا اللہ مجھ سے ناراض تھا، میں کافر، میں بے ایمان، میں فاسق، میں فاجر، بس اب میری نافرمانی ہو گئی، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے معافی مانگوں؟ رب نہیں کہے گا تیرا دماغ نہیں تھا، تیری سوچ نہیں تھی، تیری عقل نہیں تھی، فہم و فراست نہیں تھی، اور تو نے گناہ کیوں کیا؟ نہ بابا، جس اللہ نے ہمیں فہم دی ہے، فراست دی ہے، سمجھ دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بتایا ہے غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو۔ بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان روحانی پٹی بنا کے شیطانی پٹی ڈالتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ شیطان کے پاس 70,000 نورانی داؤ پیج ہیں، وہ انہی ترتیب پہ چلاتا ہے۔ پہلے تو شیطان غلطی کلوا لیتا ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد توبہ میں دیر کرانا یہ شیطان کا کام ہے۔ غلطی میں، توبہ میں، اس کے بعد خود کو اتنا برا سمجھنا کہ بابا اب چھوڑ دیں، بعد میں، اب تو غلطی ہو گئی، فوراً معافی مانگوں، کس منہ سے مانگوں گا؟ یہ شیطانی ترتیب ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ترتیب ہے شیطانی، وہ توبہ میں بندے کو یوں لیٹ کرتا ہے کہ یار تو معافی مانگ رہا ہے، ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو بوڑھا تو نہیں ہے، تیرے بال سفید تو نہیں ہے، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، بعد میں معافی مانگ لینا، بعد میں اللہ کو راضی کر لینا، بڑی عمر ہے، بڑا وقت پڑا ہے، مہلت ہے، بعد میں معافی مانگیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان کی ایک ترتیب اور بھی ہے، وہ ترتیب یہ ہے، شیطان ہمیں یہ بات کہتا ہے اچھا معافی تو نے مانگ لی، توبہ تو نے کر لی، لیکن تو نے تو پھر بھی گناہ کرنے ہوں گے، پھر بھی تجھ سے غلطی ہوگی، پھر بھی تو جھوٹ بول بیٹھے گا، بد نظری پھر بھی ہوگی، گناہ پھر بھی ہوگا، خطائیں پھر بھی ہوں گی، پھر کس منہ سے معافی مانگے گا؟ چلو 2 4 5 10 15 غلطیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ معافی مانگ لوں گا۔ لاہور کے غیوروں، یہ تینوں شیطانی ترتیبیں ہیں، یاد رکھیں۔ جب غلطی ہو گئی اب کس منہ سے معافی مانگے گا؟ بابا اسی منہ سے مانگوں گا جس منہ سے گناہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟
میں سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اگر میرا تھمب غلط لگا اور اس سے کوئی 2 نمبری ہو گئی تو وہی تھمب ٹھیک لگوا کے اپنے اکاؤنٹ کو صحیح بھی تو کر سکتا ہوں. یہ تھوڑی ہے اب کون سا انگوٹھا لگائے گا بابا وہی لگاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کعبے اسی منہ سے جاؤں گا, رو رو کے ان کو مناؤں گا کیونکہ مجھے میرے رب نے یہ ترتیب سکھائی ہے. یہ کوئی تھوڑی ہے میں کوئی دوسرا منہ لے آؤں, چلو اس فیس کو ہٹا دوں, دوسرا یہ کوئی ماسک ہے کہ میں تبدیل کر لوں, اجی ایک ماسک خراب ہو گیا تو دوجا لے لو. نہ بھائی میں اسی سے ہی جاؤں گا. اسی منہ نے گناہ کیا, اسی چہرے نے خطا کی, اسی زبان سے غلطی ہوئی, اسی جسم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو معافی بھی یہی مانگے گا. شیطان کی دوسری ترتیب, بڑی عمر پڑی ہوئی ہے, بات میں معافی مانگ لینا, بات میں توبہ کر لینا. ابھی بال کالے ہیں, جوانی ہے, ابھی کیا کرنا ہے جوانی میں تو بندہ زندگی لائف انجوائے کرنا سیکھو. یہ پٹی جو ہمیں پڑھاتا ہے شیطان, یاد رکھے, اسے کہو ٹھیک ہے میں بات میں توبہ کروں گا, مجھے گارنٹی کارڈ دے دے, ضمانت دے دے, اسٹیمپ پیپر اللہ سے لکھوا کے دے دے, میں نے اتنی عمر جینا ہے, میں نے اتنی عمر جینا ہے, مجھے لکھوا کے دے دے, یا میں اتنی عمر صحت مند رہوں گا, مجھ میں کوئی بیماری کوئی تکلیف اللہ بچائے لیکن نہیں آئے گی, یہ لکھوا کے دے دے, میں بالکل صحت مند رہوں گا, میں معافی مانگ لوں گا اسی وقت. جب تک تو ٹل ٹائم مجھے لکھوا کے دے دے گا. جب تیرے پاس ٹائم فریم بھی نہیں ہے, جب تیرے پاس یہ ضمانت ترتیب طے شدہ معاملات بھی نہیں ہے, تو پھر کس وجہ سے, کس بیس پہ, کس ریزن پہ, کس سبب پہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں توبہ میں دیر کر لوں. اچھا اگر یہ بات ہے کہ جی مشاہدہ یہ ہے, دیکھا یہ ہے کہ عام طور پہ بندے کے اوپر اس وقت موت آتی ہے جب وہ بندہ بوڑھا ہوتا ہے. میں نے کہا سنیے جناب من, بندے میں اس وقت موت غالب آتی ہے بندے پہ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے. تو کیا جوانوں کے جنازے ہم نے نہیں دیکھے؟ اگر بات یہی ہے کہ موت صرف بوڑھے آدمی کو آتی ہے تو پھر شریعت مرد عورت کا جنازہ دیتی, بچے نابالغ بچی نابالغہ کا جنازہ شریعت نہ سکھاتی, تعلیم نہ دیتی, سمجھ نہ دیتی, فہم و فراست ہمیں نہ دیتی. کیوں بابا تم نے غلطی کر لی, اس کے بعد بچپن میں موت آتی ہے, تبھی تو موت میں نابالغ بچے کا جنازہ ہے, تبھی تو نابالغ کا رب العزت نے ہمیں, اللہ کے نبی نے ہمیں جنازہ سکھا دیا ہے. نابالغ کا جنازہ سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی موت کے وقت کو ہمارے سامنے مقرر کر کے چھپا دیتے ہیں. اس پہ یوں نہیں ہونا چاہیے اگر جی میں بعد میں توبہ کروں گا. اگر ایسا ہوگا تو پھر تو نابالغ کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نابالغ کا جنازہ اس بات کی دلیل ہے, اس بات کا انڈیکیٹر ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ بابا نابالغی میں بھی موت آ سکتی ہے, چھوٹی عمر میں بھی آ سکتی ہے, بلوغت میں بھی آ سکتی ہے, جوانی میں بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے آپ بڑھاپے اور اپنی موت اور اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیماری کا انتظار کریں. ہاں ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے, پہلے دادا آئے گا, پھر اس کا بیٹا آئے گا, پھر اس کا پوتا آئے گا. یہ ترتیب آنے کی ہے. جانے کی ترتیب اللہ کے یہاں, ہماری ترتیب طے نہیں ہے. پہلے پوتا جا رہا ہوتا ہے, دادا جان ابھی گھر میں زندہ سلامت ہے, والد محترم بیٹھے ہیں, اولاد دنیا سے جا رہی ہوتی ہے. بابا آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. جاتے ہوئے لف و نشر غیر مرتب ہے, وہاں پر یہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ایسے. یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کی سانسیں گن کے لے آئے, کاؤنٹ ہو چکی ہیں کتنی سانسیں, کتنے بار دل دھڑکنا ہے وہ فگر کاؤنٹ ہو چکا ہے, کتنی بار نبض چلنی ہے یہ طے ہو چکا ہے, آنکھ نے پھڑکنا ہے معاملہ طے ہے. یہ اتنے چل رہا ہے اسی ردم میں, اسی دائرے میں, اسی باؤنڈری میں یہ وہ چل رہے. دیکھا نہیں ہے کہتے موت کے وقت آنکھیں پھٹی رہ گئیں, والتفت الساق بالساق, ایڑیوں پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایڑیاں رگڑنا اور آنکھیں پھٹی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب, یہ جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ آنکھیں پھٹی رہنے کا مطلب ہے ناگہانی خبر ملی ہے, ایسی خبر ملی ہے جس کو آپ امید نہیں کر رہے تھے کہ یوں ہوگا. پھر اس وقت بندہ ایڑی بھی رگڑتا ہے, پھر آنکھیں پھٹی رہتی ہیں.
وہ کون سی ناگہانی خبر ہے؟ یہ سائنس دینے سے قاصر ہے، یہ اسلام بتائے گا، یہ شریعت بتائے گی کہ وہ ناگہانی خبر کا معنی بریکنگ نیوز ہے، وہ تب ملتی ہے آپ کو جب فرشتہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ دیکھ، اقرا کتابک، یہ دیکھ، اس میں جتنی سانسیں لکھی ہوئی تھی نا تیری جو تجھے اللہ نے دی ہیں، ان میں سے یہ چند رہ گئی ہیں۔ جتنے پانی کے قطرے تو نے پینے تھے نا، تھوڑا سا پانی رہتا تھا، اگر کوئی ایک چمچ آخر میں اندر چلی جائے تو، نہیں تو تیرے پانی کے قطرے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے 7 سمندر تلاش کیے ہیں، تیرے نام کے پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے۔ میں نے تیرے کھانے کو چیک کر لیا ہے، رب کریم نے مجھے تیری ڈیوٹی پہ عائد کیا تھا، لہذا تیرے لیے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت مقدر نہیں ہے۔ تو اب میں تو تیری روح نکالنے لگا ہوں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، پھر بندہ ایڑی پہ ایڑی رگڑتا ہے۔ تو بابا جانے کی ترتیب تو نہیں ہے، ترتیب تو آنے کی ہے۔ تو جب یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ توبہ نہ کرو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، تو یہ پٹی بھی شیطانی ہے۔ تیسری پٹی کیا ہے؟ گناہ دیتے ہیں پھر بھی کرنے نا، پھر غلطی کر لے گا، جھوٹ بولنے کی تجھے عادت ہے یا تجھ بد نظری کی عادت ہے، جب پھر کرے گا تو ساری غلطیوں کی اکٹھی اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ ایک ایک کی کیا مانگتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں عقل سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کپڑے میں نے پہننے ہیں، اس پر 2 4 15 داغ لگ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں اتارتا جب تک کالے نہ ہو جائیں۔ اور بھی تو داغ لگنے، ابھی کیوں دھو لوں؟ نہ داغ لگے رہے، جتنے داغ دھبے گرد و غبار لگنے لگے رہیں، کالا ہوگا کپڑا تب اتاروں گا۔ کوئی عقل مند بندہ اس کی تائید کرے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف ہے، داغ لگے دھو لے، کوئی کپڑے چینج کر لے۔ کیوں؟ زیادہ داغ دھبے ہو جائیں گے، اتارنا بھی مشکل ہو جائے گا، لوگ پاگل اور بے وقوف بھی تجھے کہیں گے۔ تو بھائی اسلام میں بھی تجھے اسٹوپٹ کہا جائے گا جس وقت تجھے گناہ ہو رہے ہیں، دل پر داغ دھبے لگ رہے ہیں اور تو معافی نہیں مانگ رہا، بعد میں اکٹھی مانگ لوں گا۔ اچھا ایک بات، بعد میں ہو سکتا ہے موت آ جائے، نہ غلطی کروں نہ میں معافی مانگوں، تو جتنی کر لی ہیں ان کی تو معافی مانگ لوں، یہ کیا مانا؟ بعد میں ایک دوست کو میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، ان کی فیلڈ ایسے تھی، وہ وہاں کچھ فیک باتیں ان کو کرنی ہوتی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج تو توبہ کرا لو، کر پھر جا کے جھوٹ بولوں گا، پھر میں نے کہا کل پھر معافی مانگ لینا، پرسوں پھر مانگ لینا، لیکن جو آج تو سچی توبہ کر لو۔ پھر مجھے کہنے لگے مولانا یہ تو اللہ کے ساتھ توبہ پہ مذاق ہو گیا، مجھے پتہ ہے مجھ سے کل گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، تو میں پھر بھی جو ہے نا یہ اٹھا، تو پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ کی رحمت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی بھائی ایسا بھی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرو، دن میں 70 بار ٹوٹے پھر کرو، توبہ سچی ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ 28ویں پارے کا آخری صفحہ، رب کریم نے ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کیا ہے؟ فرمایا 3 شرطیں۔ نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دو جو کر رہے ہو، نمبر 2 اس کو غلط سمجھو اور اس پہ شرمندہ رہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لینا، اس وقت تو تمہیں شرمندگی ہو نا۔ التوبۃ ندم، حدیث پاک میں ندامت کا نام توبہ ہے۔ بندے کو اس پر پریشانی ہونی چاہیے، بندے کو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، تو یہ چہرہ لے کر اللہ سے معافی مانگے ہو جائے گا۔ روایت میں آتے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر توبہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی شرطوں کے ساتھ کر لے۔ کہا جی پھر ٹوٹ جائے گا، اللہ نہیں بدلا، اس کی کریمی شان پھر بھی باقی ہے، یہ شرطیں تیرے دل میں ہیں تو پھر کر لے۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تو مثنوی میں ہمیں سمجھائی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ تم کچھ بھی شخصیت اور پرسنالٹی کے مالک ہو، تمہیں واپس آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، رجوع اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگ لینی چاہیے۔ گر کافر گبرو بت پرستی بازا، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہ ہوا تب بھی معافی مانگے، کوئی کفر شرک کسی کافر کا ہے تب بھی معافی مانگے۔ اچھا پھر سوال ہوگا کب تک معافی مانگوں، کب تک توبہ؟ فرمایا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست۔ اور دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دوسری بار غلطی کر رہے ہیں تیسرا تجھے چانس نہیں دوں گا، لیکن یہاں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، اس در پر تجھے کبھی بھی نا امیدی نہیں ملے گی، یہ نا امیدی تجھے نہیں ملے گی۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا،
100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو سچے دل سے 101 بار بھی کر لے تب بھی تجھے معافی مل جائے. میرے دوستو آپ مجھے بتائیں سچے دل کی معافی اور توبہ. صحیح بخاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام نے پچھلی امت کی بات بتائی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں. وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا 99 قتل ہو گئے, حل توبہ, مجھے اللہ معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تیرے تو معافی جب آئی کوئی نہیں, جا. حالانکہ معافی اور تلافی قتل کی ہو سکتی ہے, معافی بھی ہوتی ہے, تلافی بھی ہوتی ہے. تلافی کی پوری ترتیبیں ہیں. اس نے کہا جی کوئی نہیں. تو اس نے کہا 99 ہو گئے نے 100 ہی پورا کر لئیے. انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ معافی تو مانگو. یہ میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, میں صحیح بخاری سنا رہا ہوں, توجہ رکھنا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس نے کہا جی معافی مانگو. تو ایک بندے سے پوچھا یار یہ بتاؤ معافی والے لوگ, توبہ والے اچھے لوگ, انہوں نے کہا یہ بستی بڑی ظالموں کی ہے. وہ بستی نیک لوگوں کے وہاں جا اور روتے ہوئے جا اللہ کے دربار میں, ہو سکتا ہے تیری غلطی کی معافی کی ترتیب بن جائے. اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ وہاں تو پہنچوں گا لیکن معافی ابھی سے مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا, بہت زیادتی کی ہے. جو معافی تلافی کی باتیں وہاں جا کے پوچھ لوں گا, اے اللہ میں انہیں وہ معافی بھی مانگنی ہے, تلافی بھی کرنی ہے, لیکن ابھی سے تیرے سامنے شرمندہ ہوں, میری توبہ ہے. چل پڑا حدیث پاک میں, اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام آیا اور وہ مر گیا. ابھی ان دو بستیوں کے درمیان ہے, اس بستی سے تھوڑا نکلا تھا, نیکوں کی بستی بہت دور تھی. فرشتے آ گئے. اب توبہ یہ اونچی اونچی مانگ رہا ہے تو یہ ریٹرن ہو رہا ہے نا اب. تو ان فرشتوں نے گواہی دی, اس نے معافی مانگ لی. عذاب والے فرشتوں نے کہا جی معافی تو مانگی لیکن ابھی تو چل ہی رہا تھا نا, وہاں پہنچا تو نہیں ہے, لہٰذا جہنم لے جائیں گے. فرشتوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہوا. رب کریم نے فرمایا اس مکالمے کا فیصلہ بہت آسان ہے, پیمائش کر لو. کیسو ما بینہما, تلاش کر لو تھوڑا, جس کو میں کہوں گوگل میپ سے آپ دیکھ لیں ذرا, ادھر کتنے کلومیٹر ہے, ادھر کتنے کلومیٹر ہے, چیک کر لیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا ہماری دلیل تو مضبوط ہے, لمبی بستی دور ہے. رحمت والے فرشتے پریشان ہیں, بھئی ہماری تو بہت چھوٹی جگہ ہے, اس کو لے جائیں گے کہاں؟ کہتے ہیں رب کریم تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا, انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا تو میری مخلوق ہے, اللہ آپ حکم فرمائیں, کہا اس سائڈ میں کم ہو جائے, اس سائڈ میں زیادہ ہو جائے. نافرمانیوں کی بستی کے قریب زیادی, وہاں اس کے قریب ہو جائے, یہاں بعید ہو جا. تلاش دیکھا تو رزلٹ کچھ اور آیا کہ جی لے جاؤ اسے جنت لے جاؤ. یہ میرے پاک پیغمبر نے سنایا ہے, یہ کسی پیر فقیر کی بات میں آپ کو نہیں کر رہا. میرے دوستو یہ ہے توبہ کی ترتیب. اور ہمیں شیطان نے کیا پٹی بڑھا دی ہے, نا 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 بعد میں کر لیں گے, بعد میں تو نے غلطی تو ہونی ہے, ابھی توبہ کر. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کسی پر مجھے اعتراض مقصود نہیں ہے, آپ میں سے کسی بندے کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میرے ایک جاننے والے تھے, ان کی شکل سنت کے مطابق نہیں تھی. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اپنے چہرے کو رسالت مآب علیہ السلام جیسا چہرہ بنا لو. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, بد نظری بھی کرتا ہوں, ایسی فیلڈ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں جہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, اب داڑھی رکھ کے گناہ کروں, حضور پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت میں کہ آپ کی سنت چہرے پہ تھی اور غلطیاں بھی کر رہا ہے. دیکھو کیسی شیطان نے پٹی پڑھائی. تو اس نے بڑے اخلاص سے مجھے بتایا, کوئی منافقت سے بھی نہیں بتایا, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, اس نے دل کی بات مجھ سے شیئر کر لی. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, تو میں بھی آپ کو اس طرح کھلے دل سے جواب دوں گا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ بتائیں, آپ نے مجھے 3 گناہ بتائے, ایک تو آپ کا چہرہ, نمبر 2 بد نظری, نمبر 3 جھوٹ بولنا, یہی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا جب آپ داڑھی رکھ لیں گے, چہرہ سنت کے مطابق ہو جائے گا, پھر گناہ کتنے بچے؟ کہتے ہیں 2. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اب آپ 2 گناہوں کی وجہ سے تیسرا بھی کر رہے ہیں. آپ یہ شکل سنت کے مطابق کر لیں, چلو 1 گناہ سے تو بندہ بچ گیا نا. کہتے پھر داڑھی کے ساتھ جو گناہ کروں گا تو کیا ضرورت ہے؟ داڑھی کے ساتھ بندے گناہ نہیں کر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, داڑھی کے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہو گیا تو توبہ کریں. نہیں یہ حضور کی سنت سے غداری ہے. میں نے کہا اچھا, اگر تمہیں شیطان یوں کہے کہ کلمہ پڑا ہوا ہے, ایمان کے ساتھ گناہ کر رہا ہے, کل تو ایمان چھوڑ دے گا. اس نے یوں ٹیک لگائی سیٹ پہ, نہیں ایمان تو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نہیں, تیرے دل میں آئے ایمان کے ساتھ گناہ, واہ 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 واہ, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, چھڑ دے ایمان نو. یہ تو نہیں ہو سکتا, ایمان پہ سودا بازی نہیں ہے. میں نے کہا سنت رسول پہ سودا بازی کیوں کر رہا ہے پھر؟ یہ شیطانی پٹی. یعنی اسے مجھے سمجھانے میں ایک ٹائم لگا, لیکن اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اس نے پھر سارے گناہوں سے آہستہ آہستہ توبہ کر لی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آتا ہے بھائی.
یہ تھوڑی ہوتا ہے میرے دوستو. آپ میں سے کوئی دوست بیٹھا ہے, میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں, ایک بات تو دل میں طے کر لینا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے, بس اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ معافی کی توفیق دے, ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو معافی کی توفیق دے دے گا, توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب ہم یہ کہیں نہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, میں تو خوبصورت لگ رہا ہوں, بس ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سنت کی ہم مقابلے بازی میں آ گئے ہیں. پھر وہ کون سی توبہ ہوگی جو میں ٹھیک کام کی توبہ کروں؟ میں اس کام کو ٹھیک بھی سمجھوں تو توبہ مجھ سے نہیں ہوگی. پھر ہاں میں غلط سمجھوں کہوں اللہ مجھے توفیق دے دے, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میری کچھ مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ ایک دن مجھے معافی دے دے. یہ بندہ مسلمان بھی ہے اور اس کو معافی بھی ملے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی استحلالن گناہ کرتا ہے. استحلالن گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہو گناہ اسے نیکی سمجھے. مثلا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے اور شراب پیتے وقت وہ کہتے آب زمزم ہے, یہ تو بہت پاک چیز ہے, اس کو تو پینا چاہیے, لائف انجوائے کریں, کوئی حرام نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے حرام ہونے کی بات نہ ہو اور وہ گناہ کرے, فرمایا یہ گناہ گار نہیں ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا. ہاں ایسا بندہ جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے مائنڈ سیٹ میں ہے, اس کے دل میں ہے کہ ہے تو غلط, ہے تو گناہ, ہے تو نافرمانی, لیکن بس یاری دوستی میں بیٹھا ہوں یا کچھ بھی وجہ ہے, او پنجابی کہتے ہیں نا مکالا مل رہا میں, غلطی ہو رہا ہے, بس کر رہا ہوں, بس اللہ ایک دن معاف کر دے. فرمایا یہ بندہ گناہ گار تو ہے, کافر نہیں ہے, اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہیں گیا. یہ بالکل اسلام اور کفر ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہماری یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ساتھ ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اتنی چھوٹے سے فرق سے کفر و اسلام آ گیا. جی ہاں بھائی ایسے ہی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کہتے ہیں بین دم و فرث لبنا خالصا, میں نے تمہیں حلال جانور کو جو دودھ دی ہے, ایک طرف اس کا پیشاب پخانا ایک طرف خون ہے, درمیان سے میں نے تمہیں خون کے اور پیشاب پخانے کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں دیا ہے. یہ رب فرماتے ہیں بین دم و فرث لبنا خالصا. کوئی کہے گا دودھ اتنا پاک اتنی پلیت جگہ کے قریب, جی اسلام اتنا پاک, کفر اتنی خبیث جگہ کے قریب ہوتا ہے. تو ایسے ہی چلتے ہیں. اسی گلاب کی پھول کی پتی کے نیچے کانٹا اگتا ہے. فرق آپ اور میں نے کرنا ہے کہ کیا کانٹا ہے کیا پھول کی پتی ہے. تو میرے دوستو یہ شیطانی پٹی تھی کہ تو اتنے گناہ کر رہا ہے, چلو یہ بھی غلطی کر لے. نہ بابا, ایستا ایستا گناہ ختم ہو. اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاؤں. مثلا آپ نے ادھر سے, میں مثال دے رہا ہوں, ادھر سے آپ نے جانا ہے فیصل آباد تک اور آپ جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں. دل کہتا ہے دائیں بائیں دیکھوں, کوئی گناہ کروں, کوئی بد نظری کی باتیں. تو اگر آپ نے دل کو کہا نا فیصل آباد تک تو آنکھیں جھکا کے جائے گا, تو اتنے نہیں دیکھنا. کبھی بھی آپ کا نفس عادی نہ ہوا وہ یہ بات نہیں مانے گا, کبھی بھی نہیں مانے گا. اس کے لیے عادی کرنا پڑتا ہے. تو عادی کیسے کریں گے؟ اسے کیا ہے, میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں, ادھر سے لے کر شیخو پورہ تک تو آنکھیں نیچی کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, گاڑی میں بیٹھا ہوں, آگے انشاءاللہ تعالی تیری بات مانیں گے. اس بات پہ اس نے کمپرومائز کر لینا ہے, اس بات پہ دل مان جائے گا. ٹھیک ہے بھائی تھوڑا آگے چلیں. جب شیخو پورہ کراس ہوا تو کتنا اچھا وقت گزرا, اللہ رسول کرتے ہوئے آیا ہوں, شاہ کوٹ تک چلا جا تھوڑا آگے, وہ آدھا اور بھی مان لے گا. پھر ایستا ایستا جب عادت پڑ گئی کہ فیصل آباد تک آنکھیں نیچی رکھ کے آپ جا سکو گے. ہمارے یہاں یہ ہے نا, پہلے دن ہم اسٹرکٹلی آرڈر دے دیتے ہیں, جی بس نو چانس, اسٹرکٹلی آرڈر, ڈنڈا اٹھاؤ. یوں نفس نہیں مانتا. ہمارے نفس نے یاری لگائی ہوئی ہے شیطان کے ساتھ بڑے عرصے سے. اتنا جلدی رجوع اللہ نہیں کرے گا, آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے. میرے شاگرد کو, میرے پاس ایک دوست بعد میں وہ شاگرد بنا, وہ لے کر آئے, میرے ایک دوست تھے, کیسے پڑھائیں اپنے پاس. اسے پڑھانا شروع کر دیا. مجھے کہتے ہیں سر مجھے گالیاں دینے کی بہت عادت ہے. میں نے کہا شمار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ ویسے کر لو, امیجن, اندازہ. کہ بس آپ یہ سمجھیں میں 100 گالی دیتا ہوں دن میں. میں نے کہا بہت اچھا, میری بات مانیں, کل 99 دینا, ایک چھوڑ دے. انہوں نے کہا مولوی پرمیشن دے رہے ہیں 99 گالیاں دینا؟ میں جی ہاں حضرت. ایک دن آیا اس سے ختم ہو گیا, پھر 98 ہے, پھر 97 ہے, پھر 96 ہے, پھر آپ آہستہ آتے جائیں نا تو نفس مان جاتا ہے. فوراً ہم ترتیب ڈالیں گے, نہیں تو نے اشراق بھی پڑھنے ہیں, چاش بھی پڑھنے ہیں, اوابین بھی پڑھنے ہیں, تہجد پڑھنی ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے, صلاۃ الاستغفار بھی پڑھنی ہے, تو نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے, تحیۃ الوضو پڑھنی ہے. کچھ بھی نہیں پڑھے گا. فرائض اور واجبات پہ لائیں, سنن اور مستحبات خود بخود آ جائیں گے. ہاں پھر یہ اور بات ہے, جس وقت میں یہاں کی صفائی کروں گا نا, پھر آہستہ آہستہ صحن کی صفائی, پھر آہستہ آہستہ وضو خانہ, پھر جا کے مسجد کے سامنے بھی صفائی کرتے ہوئے کبھی جھجک اور شرم محسوس نہیں کروں گا.
پہلے دن سے اسے کہو اے سارا صاف کر کے دے، وہ نہیں مننا۔ تو ایستا ایستا رجوع اللہ کی ترتیب بنتی ہے۔ اور شیطانی داؤ پیج اپنے آپ سے ہٹانے اور توڑنے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، وبا کے دنوں میں ڈاکٹر سے رابطہ نہ ہو، بندہ گیا، اور فتنے والے معاملات اور شیطانی چکروں میں اللہ والوں سے رابطہ نہ ہو، پھر بھی بندہ گیا۔ شیطان کے پاس نورانی داؤ اور پیج ہیں، تو نورانی داؤ پیج اہل نور حل کریں گے نا، اہل روحانیت حل کریں گے، اللہ والے حل کریں گے کہ یہ پیج اس کا کیسے یہاں پہ ختم ہوگا، یہ داؤ اس کا کیسے ختم ہوگا۔ میرے دوستوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، محبوب سبحانی، ذل الرحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کا ایک نام ہے۔ جیسے فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مرتبہ ہے، ایسے تصوف پہ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا رتبہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے اپنے جو ان کے ملفوظات لکھے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے پہ بھی شیطان ڈورے ڈال رہا تھا، اور یہ شیطان کے ڈورے کاٹ رہے ہیں۔ یہ اس بندے پر رب کا فضل تھا۔ کیسے کاٹا؟ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کتاب حدیث کی آیت کی کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ والی بات، اللہ رسول کی باتیں پڑھ رہا ہوں، مجھے ادھر سے آواز آئی جیسے غیب سے ندا آتی ہے۔ اور آواز کیسے آئی؟ کسی والد، کسی استاذ، کسی شیخ، کسی پیر، کسی بڑے، کسی بزرگ، اس کی آواز میں نہیں، اللہ بن کے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ میرے بندے عبد القادر، تیری عبادت ہمیں قبول ہو گئی، تو نے سر کے اوپر نشان بنا لیے سجدے کر کر کے، تیری عبادت قبول، مقبول، ہم تم سے راضی، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، آج کے بعد ہمیں تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں اس خوشنودی میں تیری اوپر عبادت معاف کر رہے ہیں، چل تجھے کلین چٹ مل گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کتاب پڑھتے ہوئے بند کیا، فوراً غور کیا کہ یار اگر اللہ ہے، یہ بندہ جو بات ہو رہی ہے آواز اللہ کی ہے، تو اللہ حضور پاک کی عبادت سے راضی نہیں تھا، نعوذ باللہ، وہ تو راضی تھا۔ حضور کو تو رب نے نہیں فرمایا بھی آئندہ عبادت نہ کری، صحابہ اہل بیت کے لیے تو یہ حکم اللہ نے حضور پاک پہ نہیں اتارا کہ انہیں منع کر دے، عبادت ہی چھوڑ دے۔ ہاں یہ حکم تو آیا کہ محبوب مصطفیٰ لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے تھوڑا کم کر لیں، یہ حکم تو آیا کہ اتنی لمبی رکعتیں نہ ہوں، لیکن عبادت بالکل سرے سے ہی ختم کر دیں، کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے، رب نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرف دیکھا، کہا جاؤ شیطان مردودہ، تو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا، جا دفع ہو جا، میری عبادت ختم ہو گئی، حضور پاک کی ختم نہیں ہوئی، میں تیری بات نہیں مانتا، دفع ہو جا۔ خاموشی چھا گئی۔ کتنی خوشی ملی۔ سنیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی یہ معاملہ ختم یا نہیں ہوا، کچھ وقت گزرا، دل اطمینان میں ہوا، تسلی میں ہوا، بہت اچھا، زبردست جواب دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بدلی ہوئی تھی، وہ والی نہیں تھی، چینج ہو کر آواز آئی، میرے بندے عبد القادر، تو نے شیطان کو پہچان لیا، شیطان کے منہ پہ تماچا دے مارا، اور شیطان راندہ درگاہ ہوا، مردود تھا وہ، تجھے ذلیل کرنے آیا تھا، تو نے اپنے علم کی بنیاد پہ شیطان کے پرخچے اڑا دیے، بس تجھے تیرے علم نے بچایا، اس علم کو سنبھال کے رکھنا، اللہ پاک نے تجھے عالم بنایا ہے، بس علم تجھے انشاءاللہ ہر جگہ سے بچاتا رہے گا۔ انہوں نے غور کیا، پھر دیکھا، کہا یہ بھی شیطان ہے، کہا وہ شیطان مردود لہجے بدل کے بات کرتا ہے، میری حفاظت میرا علم نہیں کر رہا، میرا اللہ کر رہا ہے، تو مجھے علم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، علم میں حفاظت اللہ کی ترتیب پہ ہے، میرا علم مجھے بچا رہا ہے، نہیں میرا خالق و مالک مجھے بچا رہا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل الرحمانی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہمیں متعلق رہنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بتانا چاہیے، سننا سنانا چاہیے اہل اللہ سے، اللہ والے سے، اپنے شیخ سے، بزرگ سے، تاکہ یہ بات بتا کر اس کے بعد میری اصلاح ہو جائے۔
آج کل لوگ کسی اللہ والے کی بیعت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قیامت میں ملنے کی امید رکھتے ہیں، درمیان میں ملنا ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا بس میں بخشا جاؤں گا. بابا ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ بخشش ملے گی، ترتیب یہ ہے روزانہ نہیں، مہینے کی بنیاد پہ تو کم از کم اپنے شیخ کو اپنے احوال دے، اپنے فیملی کے معاملات بتا، اپنے شب و روز بتا، اپنے دن رات بتا، اپنی بود و باش بتا، اپنے لیونگ اسٹائل بتا، تاکہ کوئی کمی ہو وہ پورا کر دے، زیادتی ہو تجھے معافی سمجھائے. اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں بندہ اس ریلیشن شپ کو اپڈیٹ بھی تو کرتا رہے نا. یہاں چھوٹی سی اپلیکیشن اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں چھوٹی سی اپلیکیشن ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ بھی اپڈیٹنگ مانگتی ہے. بابا اس کو اپڈیٹنگ چاہیے. اپنے اللہ والے سے جو تعلق اور ریلیشن شپ ہم نے قائم کیا ہے، یہاں کوئی ہمیں معافی نہیں چاہیے تو معافی مل جاتی ہے بھائیو، رجوع اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. رب کریم انسان پر کرم اور فضل کے سمندر بہا دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اللہ والے سے تعلق رکھے. اگر آپ کاروباری ہیں، آپ دنیا جہان کے کسی اور مصروفیت کے ہیں، آپ کے پاس ہر وقت اللہ والے کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، تو جمعہ نماز میں تو بندہ پہلے آ کر بیٹھ سکتا ہے گفتگو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. یہ مسجد پہلے بھی تو ایسے بھر سکتی تھی جیسے اب بھری ہوئی ہے، لیکن ہماری عجیب سوچ ہے، ہم صرف نماز کو سمجھے ہوئے ہیں جمعہ، باقی جو خطبہ ہے، جو نماز کا ہے، جو خطبے کا ترجمہ عوام میں سمجھایا جاتا ہے، ایسے مولوی ہمیں ہی لگا. بابا مولوی نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا معاملات اس کو پتہ ہے، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے ممبر اور یہ ٹیبل لگا کے بیٹھا ہے. یوں نہ کریں، اس نے اپنی اصلاح تو کرنی ہے لیکن سامنے والے کو بھی تو سمجھانا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم پہلی صف میں آ کر بیٹھیں.